السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج بات کریں گے اسلام کا عسکری نظام اور افواج پاکستان۔ یہ انتہائی اہم موضوع ہے اور میں نے ریسرچ بیسڈ نیریٹو لے کے آیا ہوں۔ یہ میرے پاس نوٹس ہیں جو دن رات کی ارک ریزی کے بعد قرآن و سنت کی روشنی میں جو نیریٹو ہم آپ تک پہنچاتے ہیں، اور میں اس میں پاکستان کے قیام کے مقاصد اور یہ خلافہ علی منہاج النبوہ کے لیے بنا تھا، اور اس کا مقصد اعلاء کلمت اللہ اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا نفاذ تھا۔ تو یہ بھی ہے، چونکہ اسلام کا عسکری نظام ایک وسیع موضوع ہے۔ تاریخ کے تناظر میں دیکھا جائے تو آکسیڈنٹلسٹ نے بھی لکھا اس پہ، اورینٹلسٹ نے بھی لکھا، سویلائزیشن اسپیکٹ سے بھی لکھا گیا، ہسٹورک بیک گراؤنڈ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملٹری اسٹریٹجی پہ کم سے کم آپ کو 22 سے 25 ہزار آرٹیکل ملتے ہیں، جس میں مسلمز کے بھی ہیں، ویسٹرنز کے بھی ہیں، انڈینز کے بھی ہیں۔ جو اسٹریٹجی آپ کی تھی، خوبصورت میکنزم جو بدر کا، احد کا، خندق کا، خیبر کا، حنین کا، احزاب کا، یہ سارے وہ غزوات ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لیڈ کیا، اور بعض جو سریہ ہے جسے کہتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو کمانڈر بنا کے بھیجا اور اس کو جو ہے وہ ہدایات دے کے بھیجی۔ تو کل بعض کے نزدیک 83 غزوات ہیں، بعض کے نزدیک 16 میں آپ نے شرکت کی، بعض کے نزدیک 18 ہیں، بعض کے نزدیک 27 یا 23 ہیں۔ تعدد کا اختلاف ضرور ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملٹری جو اسٹریٹجی ہے وہ آج یو این او بھی اس کو ایڈاپٹ کیے بیٹھا ہے۔ مغربی طاقتیں حیران ہیں اس پہ جب غور کرتی ہیں، جو ایتھکس اور پروٹوکولز آف وار آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے متعین کیے، کس طرح سویلینز کو پروٹیکٹ کیا، نان کمبیٹنٹ کو پروٹیکٹ کیا، کس طرح خواتین کی جو کڈز ہیں، انفینٹس ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جو مریض ہیں، جو ڈسیبلڈ پرسنالٹیز ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھا۔ اسی طرح ہاسپیٹلز، ایجوکیشن سینٹرز، پھلدار درخت، انفراسٹرکچر، اس کو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروٹیکٹ کر کے ملٹری اسٹریٹجی کا حصہ بنا دیا۔ تو اس سے ایک چیز تو سامنے آ جاتی ہے کہ اسلام کی جنگی حکمت عملی اور مقصد اور تدبیر وہ نقصان یا تباہی اور بربادی نہیں ہوتا، بلکہ وہ دہشت کو، خوف کو، ایگریشن کو ختم کر کے امن قائم کرنا ہوتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ آف پیس اینڈ کو ایگزسٹنس کا فارمولہ ہے، یہ نبوی اسٹریٹجی آف وار ہے۔ تو اسلام کا جو ملٹری جو ایک سسٹم ہے پورا، وہ قرآن مجید اس کی بیس لائن ہے، اور سنت و سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایلیبوریٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب ہم دیکھتے ہیں تو دیگر تہذیبوں کی طرح اسلامی ریاست کی بقا، تحفظ اور سلامتی کے لیے ریاست اسلام میں پراپر ایک جو ہے وہ ڈیفنس سسٹم جو تشکیل دیا گیا ہے، اور اس کی بنیاد قرآن ہے۔ تو گویا ہمارے نظام دفاع کی روٹ قرآن مجید ہے، اور اس کی امپلیمنٹیشن اور اپلیکیشن سنت و سیرت مصطفیٰ ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو اس لیے کسی بھی اسلامی ریاست کا سیکیورٹی سٹیٹ ہونا یہ دین کے سمجھے مقاصد میں شامل ہے، کہ جب اس اسلامی ریاست کی حفاظت ہوگی تو وہ دین پھلے پھولے گا، وہاں کے لوگوں کی پروٹیکشن ہوگی، اور وہاں پہ معمول بہی دین جب اسٹیبلش ہوگا تو آپ دنیا کو ایک رول ماڈل دکھائیں گے کہ اسلام ایسا ہوتا ہے، جس کا دفاع ایسا ہے، جس کی معیشت ایسی ہے، جس کی تجارت، جس کی گورننس، جس کی پالیٹکس، سارے افیئرز جو ہے وہ قرآن و سنت کے تابع ہوتے ہیں، اور وہ پیس اینڈ کو ایگزسٹنس کے فارمولے پہ ہوتے ہیں۔ اس اسٹیٹ میں پھر کوئی ایگریشن نہیں ہوتا، ریٹیلیشن نہیں ہوتی، اس میں صرف ڈیفنس ہوتا ہے، اور دہشت کو ختم کرنے کے لیے جہاد ہوتا ہے۔ تو جہاد کے پرائمریلی جو اسلام کا عسکری نظام ہے اس میں دو مقاصد ہیں بڑے بنیادی طور پہ۔ ایک ہے اعلاء کلمت اللہ لیظہرہ علی الدین کلہ، دین کا نفاذ اور اس کی تشکیل، اسلام کا غلبہ، اور دوسرا ہے دہشت گردی، انتہا پسندی اور خوف کو ختم کر کے امن، بقائے باہمی اور رواداری کو فروغ دینا۔ یعنی اسلام کا جو جہاد کے پرائمریلی آبجیکٹیوز ہیں ان میں سے ایک آبجیکٹیو وہ نسل انسانی کی بقا ہے، ایک آبجیکٹیو ٹو ایریڈیکیٹ ایکسٹریمزم اینڈ ٹیررزم فرام دا سوسائٹی، ٹو اسٹیبلش پیس اینڈ کو ایگزسٹنس۔ تو یہ فارمولے دو قرآنی اور نبوی منہج کے تحت یہ آپ
ذہن میں رکھیں۔ ایک ہے روب و دبدبا کہ آپ کی سپرمیسی ہو، جیسے آپریشن رائے حق کے دوران بنیان مرصوص میں آپ کے پاس ایٹمی اثاثے میزائل ٹیکنالوجی نہ ہوتی تو آپ اپنے دشمن کا مقابلہ کیسے کرتے؟ تو آپ نے جب اپنے دفاع میں اقدام کیا، شہریوں کے قتل کا بدلہ لیا، تو اس میں یہ دھاک بیٹھ گئی دشمن پہ کہ ان کی سکل مینجمنٹ، ان کے پائلٹس کی ٹیکنیکس اور ان کی جنگی مہارتیں اور صلاحیتیں بہت مضبوط ہیں۔ تو وہ کیوں نہ مضبوط ہوتی ہیں افواج پاکستان کی؟ کہ وہ ڈیرائیو ہوئی ہیں قرآن و سنت سے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ من رباط الخیل کی بات ہے، وہاں اونٹ گھوڑے ان کی بات ہے، تلواروں کی، تو وہ زمانے کے مطابق جدید ٹیکنالوجی کی طرف اشارہ ہے، مفسرین نے لکھا۔ تو دشمن کے مقابلے میں اپنی طاقت اور صلاحیت کو ہر دم تیار رکھو، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تاکہ اس کے ذریعے دشمن پہ جو اللہ کا دشمن ہے اور تمہارا دشمن ہے اس پہ روب اور دبدبا قائم ہو۔ تو روب اور دبدبا قائم کرنے کے لیے منیمم ڈیٹرنس لیول چاہیے، وہ آپ کا ایٹمی بم ہے۔ یوم تکبیر جس کا کل منایا گیا، ہم نے دھماکے کیے تھے، تو یہ بھی قرآن و سنت کے آئینے میں ہے۔ تو آپ کی عسکری پالیسی کی تشکیل این وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کی عملی تفسیر ہے۔ آپ کے ایٹمی اثاثے ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم کا عملی مظہر ہیں، اور آپ کی ملٹری اسٹریٹجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایتھکس اینڈ پروٹوکولز آف وار کے مطابق ہے جو افواج پاکستان کی۔ یہ ہو گئی بیس لائن۔ اسلام کا جو عسکری نظام ہے اس میں ایک بیس لائن سمجھیں کہ اس کی ترجیحات دوسری اقوام کی، قدیم اقوام کی ترجیحات سے مختلف ہیں، بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ کیونکہ قدیم تہذیبوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ غریب اور کمزور ہمسائی ریاستوں پر حملے ہوتے تھے، املاک کو نقصان ہوتا تھا، مال، جانور، مویشی، خواتین لوٹ مار کے ذریعے ان کا جنسی استحصال کیا جاتا، یا ان علاقوں کے مکینوں کو بغیر کسی وجہ کے محکوم بنانے کے لیے افواج کشی کی جاتی۔ تو ظلم و بربریت پر یہ جنگوں کا جو سلسلہ ہے جس میں لاکھوں افراد لقمہ اجل بنے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو آج مغرب آپ کو بھاشن دیتا ہے نا، آپ پہ دہشت گردی کا ٹائٹل لگاتا ہے، حالانکہ دہشت گرد خود وہ صہیونی طاغوتی اور استعماری طاقتیں ہیں جنہوں نے ایک عرصے تک نو آبادیاتی نظام کے ذریعے، کالونیز کے ذریعے، بالکنائزیشن کے ذریعے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے نہ صرف مسلمانوں کے وسائل، افرادی قوت، دولت کو لوٹا، بلکہ ناجائز قبضہ ہے۔ آپ دیکھیں یورپ میں ان کے درمیان، امریکہ میں جنگیں صدہا سال چلتی نہیں، لاکھوں لوگ لقمہ اجل بنے، کروڑوں۔ کیا 1914 سے 18 تک پہلی جنگ عظیم مسلمانوں نے شروع کی تھی؟ نہیں، استعماری طاقتوں کا پلان تھا، ان کو کوئی دہشت گرد نہیں کہتا۔ اس کے بعد لیگ آف نیشن بنی، وہ فیل ہو گئی۔ 39 سے 45 تک دوسری جنگ عظیم ہوئی، کیا مسلمانوں نے شروع کی تھی؟ نہیں، اس میں ہیروشیما ناگاساکی پہ جو لٹل اینجل نامی بم پھینکا گیا اور اس میں لاکھوں لوگ لقمہ اجل بنے، وہ امریکہ نے کیا تھا۔ تو دہشت گرد اصل میں وہ ہے۔ 9/11 سیہونزم کا پلانٹڈ، اس پہ پیپر لکھے گئے، ہو رولز دا ورلڈ، نوم چامسکی نے لکھی، میں نے نہیں لکھی۔ اس میں ان کے امریکہ کے اندر، اپنے ویسٹ کے اندر جو آتھرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پلان اسرائیل کا تھا، اسلام پہ ٹیررزم کا سٹیکر لگانا تھا، تو ٹیررائز کر کے، تو وہ پلانٹڈ تھا۔ جہاں مکھی پر نہیں مارتی، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو آپ نے کر کے بہانہ بنا کے آپ مظلوم افغانوں پہ چڑھ دوڑے، لاکھوں افغان شہید ہوئے۔ اور رشین وار میں بھی پھر اس کے بعد 9/11 کے بعد جس طریقے سے عالم اسلام میں آپ نے پورے عراق کو کھنڈر بنا دیا، یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ آپ نے لیبیا کو کھنڈر بنا دیا، الجزائر کو، سوڈان کے 2 ٹکڑے کر دیے، ٹھیک ہے، انڈونیشیا کا مشرقی تیمور الگ کر دیا۔ آپ نے برما کے اندر روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا، بنگال میں کیا کیا، آپ نے لبنان کو کھنڈرات کا ڈیر بنا دیا، شام کو کھنڈرات کا ڈیر بنا دیا، غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تو کروڑوں معصوم مسلمانوں کا خون، یہ عسکری پالیسی ہے مغرب کی، جبکہ جواب میں مسلمانوں کی عسکری پالیسی یہ ہے کہ تم ظلم کے خاتمے کے لیے نکلو، جب تمہیں کوئی گھروں سے نکالے چڑھ دوڑے اس کے خلاف مسلح جد و جہد کرو۔ لیکن دوران جنگ بھی قربان جائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جنگی حکمت عملی پر کہ عورتوں کو قتل نہ کرنا، بچوں کو قتل نہ کرنا، بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، بیمار کو نقصان نہ پہنچانا، جو مریض ہے، اپاہج ہے، جو ڈسیبلڈ ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچانا، ہاسپیٹل، انفراسٹرکچر، پھلدار درختوں کو،
اور یہی پالیسی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خلیفہ اول ہیں اپنے دور میں جب کمانڈر کو بھیجا یمن میں تو فرمایا ان ایتھکس کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں ان کو وائلیٹ نہیں کرنا۔ تو اسلام کا مقصد آدمی کا قتل نہیں ہے، ان ظالموں کا قتل ہے جو ظلم اور طغیان اور سرکشی برپا کرتے ہیں۔ تو اسلام کا جہاد طاغوت کے خلاف ہے، حزب الشیطان کے خلاف ہے۔ حزب اللہ والے جو اسلام والے ہوتے ہیں، اللہ کا گروہ، الا ان حزب اللہ هم الغالبون وانتم اعلون ان کنتم مؤمنین، ان کے ایتھکس اینڈ پروٹوکولز یہ ہوتے ہیں کہ انسانیت کی قدر کرنی ہے، ہتھیار صرف دہشت گرد کے خلاف اٹھانا ہے جو انسانیت کا ناحق قتل کرتا ہے۔ تو یہ ایتھکس اینڈ پروٹوکول، اسی لیے پاکستان نے جب جوابی کارروائی کی بنیان و مرصوص میں تو ان کی فوجی انسٹالیشن میں اودھم پور پہ آپ کا اڑی ہے، آپ کے دیگر جو ہندوستان کے انسٹالیشنز تھی ان کو نشانہ بنایا، براہموس کا ہیڈ کوارٹر کو، تو سویلینز کو نہیں مارا۔ تو یہ ہماری فوجی حکمت عملی عین نبوی اصولوں کے مطابق تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب جو اسلام کا فلسفہ ہے، اسلامی فوج کی ترقی اور تشکیل جو ہے، اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ صرف ایک خالق کی حکمرانی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کا اجرا ہو۔ اسلامی فوج کا جو ہمارے ہاں بھی پاک افواج کا نعرہ ہے وہ الائن کرتا ہے قرآنی تصور سے، وہ ہے ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ، فیئر آف اللہ، صرف اللہ سے ڈرنا، ٹھیک ہے۔ ایمان اللہ اور اس کے رسول پر کامل ایمان، تقوی صرف اللہ کی ذات کا فیئر، باقی کسی کا فیئر، پھر سارے خوف ختم ہو جاتے ہیں جب خدا کی خشیت ہو، پھر اللہ سارے خوف مٹا دیتا ہے۔ پھر جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد، یہ تین، اور اس کا عطا کردہ نظام قائم کرنا۔ یہ سپہ سالار حافظ سید عاصم منیر جو فیلڈ مارشل ہیں، آپ کی توجہ چاہوں گا کہ یہ جو اسلامی فوج کی تشکیل اور ترقی کا ایک مقصد جو قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ کا نظام قائم کیا جائے تاکہ انسانیت سکون سے زندگی گزارے۔ تو میری حافظ صاحب آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ کے کاندھوں پہ اب دوہری ذمہ داری ہے۔ یہ اسلامی فوج کی تشکیل اس لیے ہوتی ہے کہ الوہی نظام قائم کیا جائے، وہ خلافہ اعلیٰ منہاج النبوہ کا ماڈل نافذ کیا جائے۔ آپ کو صدہا بار مبارک، آپ نے بنیان و مرصوص کی پلاننگ کی، اسٹریٹجی دی، ایک چھوٹے مارکے سے آپ نبرد آزما ہوگے، بڑا مارکہ ہے کہ جس مشن کے لیے آپ کی فوج بنی ہے وہ اعلاء کلمت اللہ ہے، اللہ کا نظام ہے، وہ نظام قائم کر دیں، یہ خلافت کا ہیڈ کوارٹر بنے، خلافت کا ملٹری بیس کیمپ بنے، یہاں سے پھر آپ تشکیل دیں باقی جو ہے وہ قومیتوں کی طرف، ملکوں کی طرف۔ ابھی آپ وزٹ پہ گئے ترکی، آذربائیجان، جو ہے وہ بڑا اچھا وزٹ رہا ڈپلومیٹک فرنٹ پہ، لیکن وہاں پہ آپ کو جس کرسی پہ بیٹھنا چاہیے تھا، مجھے تکلیف ہوئی کہ وہاں پہ وہ لوگ جنہیں بات کرنے کا سلیقہ نہیں وہ بیٹھے۔ تو یہ ٹیم آپ کے ساتھ جو سویلینز کی، سیاستدانوں کی، گورنمنٹ کی، یہ میچ نہیں کرتی۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اکوپمنٹ دی ہے، صلاحیت دی ہے، آپ وہ نظام کی تشکیل کے لیے جو ہے وہ کوششیں کریں، اس کے لیے چاہے جس حد تک جانا پڑے، نفاذ اسلام کے لیے، اسلام کے خلافہ اعلیٰ منہاج النبوہ کے ریوائول کر دیں، اس کے لیے کوئی کسی چیز کی قدغن کی ضرورت نہیں۔ یہ چیز آڑے ہے، فلاں آڑے ہے، لوگوں کو، لوگ بیچارے پس رہے ہیں، ٹھیک ہے جنگ کے دوران وہ ایک ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو غربت کی چکی سے، مسائل سے نکالنا وہ بھی ایک بنیادی ذمہ داری ہے۔ تو فوج کی ذمہ داری داخلی دفاع بھی ہے، خارجی بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت ہیڈ آف اسٹیٹ بھی تھے، ملٹری کمانڈر بھی تھے۔ یہ میثاق مدینہ کا آرٹیکل 41 آپ پڑھ لیں کہ کوئی بھی شخص جنگی کارروائی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر نہیں جائے گا۔ تو اس وقت آپ فیلڈ مارشل ہیں، تو کوئی بھی کارروائی آپ کے بغیر نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی چیز۔ تو آپ اسلامی نظام کے قیام کے لیے بھی کوششیں کریں، تھنک ٹینکس کو بلائیں، بات کریں۔ یہ جو جبر ہے، جمہوریت، مجبوریت 77 سال سے نافذ ہے۔ بیرونی مارکا تو فوج جیتتی ہے، لیکن جب لہو بہتا ہے شہیدوں کا تو بیچ میں کرپشن بھی ہوتی رہے، اقربا پروری بھی، نیپوٹزم بھی، نظام ویسا نہ ہو، تجارت، معیشت اور سیاست اسلام کے مطابق نہ ہو، تو شہیدوں کے خون کے ثمرات ضائع ہو جاتے ہیں۔ حافظ صاحب یہ درد دل رکھ رہا ہوں۔ تو قرآن نے وہ بیان کیا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ قرآن کہتا ہے اے اہل حق، تم ان کفر و طاغوت کے سرغنوں کے ساتھ جنگ کرتے رہو۔ کفر و طاغوت کا ایک سرغنہ اسرائیل ہے، کفر و طاغوت کا دوسرا سرغنہ ہندوتوا ہے، فتنہ ہندوستان۔ یہ دو کفر اور طاغوت کے جو ہے
وہ سرغنے ہیں۔ طاغوت کا سرغنہ اسرائیل ہے، کفر کا سرغنہ ہندوستان ہے، یہ یاد رکھیں، یہاں تک کہ دین دشمنی کا کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ آج ہندوستان میں آپ کو مولانا عاصم منیر مدرسے کا فلاں، وہ اسلام کے خلاف فرضہ سرائی شروع ہو گئی ہے، تو یہ دین دشمنی ہے جو ہندوستان سے پنپ رہی ہے۔ تو اس کے مقابلے میں بند باندھنا ہے تو پہلے اپنے گھر میں وہ نظام لانا پڑے گا، جب وہ طاقتور ہوں، عوام خوشحال ہو، پھر ہم ایک بن کر مقابلہ کر سکتے ہیں، پھر باقیوں کے لیے خلافت کے لیے قائل کر سکتے ہیں۔ یعنی سب دین نظام زندگی اور بندگی دونوں اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو جائیں۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّ لِلَّهِ۔ تو دین یاد رکھیں، یہاں دین کی بات ہو رہی ہے، وہ کلی دین کیا ہے؟ میں کئی دفعہ کہا ہے کہ دین کے دو اجزاء ہیں، ایک کو کہتے ہیں مذہب، ایک کو سیاست، یہ لازم و ملزوم ہے، اور ان کا تعلق ایسا ہے جیسے مچھلی کا پانی سے ہے، جیسے مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہتی، تڑپ کے مر جاتی ہے، اسی طرح جو مذہب ہے وہ سیاست کے بغیر نہیں ثمر آور ہوتا، اور نہ ہی سیاست مذہب کے بغیر اس کی روح باقی رہتی ہے۔ اب مذہب، اس کا تعلق دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کرنا اور دنیا کو آخرت کے مطابق ڈھالنا، یہ مذہب ہے۔ اس میں حقوق اللہ بڑے امپورٹنٹ ہے، اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ جو ہیں وہ اللہ کی عبادت، وہ ایک جمعہ کا اجتماع، کمیونٹی ماڈل پوری کمیونٹی کے لیے، روزہ ہے، لوگوں کی تربیت ہے، ٹیوننگ ہے، پھر صبر و شکر کا ہے، پھر حج ہے، اجتماعی طور پر امہ کی یونٹی، انٹرنیشنل کانفرنس ہے۔ تو جو سیاست ہے اس کا مطلب ہی اصلاح ہے، یعنی آپ کے دنیا کے معاملات کی اصلاح ہو، وہ دین کے مطابق ہوں۔ تو مذہب کا تعلق آخرت سے ہے، دین کا تعلق سیاست کا تعلق دنیا سے ہے۔ تو سیاست اصلاح ہے، نفس کی سیاست یہ پہلی قسم ہے، اپنی ظاہری باطنی اصلاح۔ سید الویری نے کہا وضع شیء فی محلہ، کسی شے کو اپنی جگہ پہ رکھنا عدل ہے، یعنی ظاہر اور باطن ایک ہو جائے، یہ نفس کی سیاست ہے۔ پھر سیاست منزل ہے، گھریلو امور کا ہیڈ جو ہوتا ہے وہ امور خاندانداری کیسے مینیج کرتا ہے، اس میں صرف دیکھ بھال نہیں ہوتی، اس میں بچوں کا کھانا، رہن سہن، تربیت، تعلیم سب آتا ہے، یہ تدبیر منزل ہے۔ پھر سیاست مدن ہے، پورے معاشرے اور ملک کی سیاست، کہ آپ کا سیاسی نظام، حکومت، تجارت، معیشت، آپ کا رہن سہن، آپ کی ڈپلومیسی، عسکری پالیسی، سب اللہ رسول کے احکام کے تابع ہو۔ ہمارے ہاں جو سیاست کا مروجہ معنی وہ بگاڑ دیا گیا ہے، وہ فساد کر، حالانکہ سیاست تو فساد کو ختم کر کے اصلاح پیدا کرنا ہے۔ تو سیاست بھی عسکری نظام کے اس تابع ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ جب ایسے حالات آتے تھے جنگی، تو وہاں کا وہ فوجی کمانڈر تھا، اس کے پاس سارے اختیارات ہوتے تھے گورنرشپ کے، وہ گورنر بھی ہوتا، کمانڈر بھی ہوتا، سب کچھ ہوتا۔ تو یہ تجویز تو خلافہ ماڈل کے اندر ہے کہ ایسا نظام لائیں کہ اس وہاں کا کور کمانڈر، وہاں کا جو ہیڈ ہے فوج کا، وہی سارے افیئرس کو دیکھتا ہو، اس کی پوری شورا کی ایک ٹیم ہو، وہ آگے کیری کرے۔ تو ہم نے تکمیل پاکستان نے یہ نظام خلافت سعد نذیر صاحب کی قیادت میں پورا دے دیا ہے، اور اس پہ بحمدہ تعالیٰ یہ کتاب ہے، خلافت حق ہے، خلافت قائم کرو۔ تو یہ سپہ سالار جو ہے فیلڈ مارشل، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ پورا میکنزم موجود ہے، اس کو دیکھنا۔ تو اللہ رب العزت کے دو جہتی مقاصد کے تحت کہ اطاعت، آپ کی سیاست معیشت اللہ کے تابع ہو، اور جنگ دفاع کے لیے ہو، ٹھیک ہے۔ مسلم مفاد جتنی بھی جہاں بھی گئیں، وہاں دنیاوی ہوس کے لیے نہیں جاتی تھی، وہ مظلوموں کو جو ہے وہ ظالم سے چھڑانے کے لیے۔ جیسے آج غزہ میں خون بہہ رہا ہے، تو غزہ والوں پر جہاد فرض عین ہے، قریبی عرب ریاستوں پر بھی فرض عین ہے، لیکن وہ نہیں کر رہے۔ تو یہ اللہ کی بارگاہ میں پوچھ ہوگی۔ پھر مسلم افواج جو ان کی مین ذمہ داری ہے، شریعت کو لاگو کریں اور اللہ رسول کا حکم نافذ کریں۔ مسلمان فوج کے کسی بھی سپاہی کو مخالفین کے حقوق کے استحصال کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے، وہاں عورتوں، بچوں، معذوروں کو قتل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ پھر ان کی تربیت یہ ہے کہ مکانات، مویشی، سارا یہ بالکل اس کو جو ہے نا وہ نقصان نہ پہنچے۔ پھر جنگ سے پہلے دشمن کو آگاہ کرنا، ہم نے میڈیا کے ذریعے آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کو کہیں پہنچتے عسکری محاذ پر، تو جہاں عسکری کارروائی مقصود ہوتی، آپ فرمایا کرتے کہ رات میں دشمن پر شب خون نہیں مارو، صبح کا انتظار کرو، اور اس طرح باقاعدہ پہلے اعلان کر کے آپ عسکری مہم کا آغاز فرماتے۔ تو سید عاصم منیر آپ نے اپنے جد کی لاج رکھی، صبح کی امامت کروائی، سورہ فتح، فالمغیرات صبح کی تلاوت کر کے گھوڑوں کی یلغار، ٹائمنگ بھی قرآن سے لی،
آپ نے یہ الغار کی، تو آپ کی منہج نبی ہے، منہج نبوت مصطفیٰ پہ ہیں آپ کی عسکری ایکسپیڈیشنز، میں سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ ریسرچ کا طالب علم بھی جانتا ہے۔ تو یہ جنگ کیوں جیتی؟ کہ قرآن اور سنت کے منہج پہ تھی، سورس آف انسپیریشن جذبہ جہاد تھا، الہی مدد و نصرت آئی اور آپ کا غلبہ ہو گیا۔ تو اب یہ غلبہ نظام پہ بھی ہونا چاہیے، نظام ٹھیک ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکانات، کھیتوں، دشمن کو تباہ کرنے سے مکمل پرہیز کیا کہ ان کے جو مکانات، کھیت اور دشمن کے کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کو حق نہیں وہ کسی کو آگ میں جلائے، تو آگ لگانا، مسئلہ کرنا۔ پھر لوٹ مار اور تخت و تاراج کی ممانعت کی گئی، لاشوں کو ڈونٹ ڈسفگر دا باڈی، نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النہبہ و مسلح، آپ نے لوٹ مار کرنے، مسئلہ کرنے، لاش کے ناک کان کاٹنے سے منع فرمایا۔ یہ ایتھکس اینڈ پروٹوکولز آف وار ہے، اور اس کی مثال ابھی نندن ہے، نہ ہم نے کان کاٹے نہ ناک کاٹا، واپس کر دیا ان کو۔ تو ہماری تو نبوی پالیسی ہے قیدیوں کے قتل کی ممانعت۔ ابھی تک کلبھوشن یادو ہمارے پاس ہے، ہم نے اسے قتل نہیں کیا، ٹرائل ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو رہا کرنے کا بھی کہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ یہ بدسلوکی نہ کریں، تشدد نہ کریں، ٹھیک ہے، احسان اور ہمدردی کریں، اس کی انویسٹیگیٹ کریں۔ تو اگر وہ بم دھماکوں میں، ٹرائل میں دہشت گرد ملوث ہے پھر تو اس کو قتل کرنا جائز ہے، لیکن اگر وہ قید ہے، معمولی جرائم میں ڈپلومیٹ ہے، تو پھر ہمدردی وہ بہتر ہے۔ پھر سفارتی عملے کو قتل کرنے سے منع فرمایا، ٹھیک ہے۔ اور کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا کلمات کہے تو آپ نے تحمل کا مظاہرہ فرما کے اسے معاف کیا، فرمایا تم سفارتکار ہونے کی وجہ سے محفوظ ہو، یعنی سفارتکار ڈپلومیٹس کے اسلام میں قتل جائز نہیں ہے، یہ نبوی ملٹری اسٹریٹجی۔ پھر معاہدہ توڑنے، جب آپ اناؤنس کر دیں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے، اس کے بعد ایگریمنٹ کو نہیں توڑنا۔ انتشار اور لاقانونیت کی ممانعت۔ پھر ایک جنگ کے دوران آپ کو یاد ہوگا، ایک مثال دیتا ہوں، مکہ کو فتح کر رہے تھے جب 10,000 کا لشکر تھا، وہاں پر راستے میں ایک جانور تھا اور اس کے بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور اور بچوں کو پریشانی سے بچانے کے لیے ایک صحابی سیدنا جمیل بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، جب تک فوج گزر نہ جائے اس جانور اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے محافظ بن کے کھڑے ہو جاؤ تاکہ فوج انہیں پیروں تلے نہ رون ڈالے۔ یعنی نبوی عسکری پالیسی یہ ہے کہ دوران جنگ بھی جانور، پیٹس جو ہیں، ان کی حفاظت کے لیے بھی ایک کمانڈر مقرر کر دیا کہ یہ کچلے نہ جائیں۔ تو جس اسلام میں ایتھکس اینڈ پروٹوکولز آف وار اس حد تک سینسٹیو ہیں کہ وہاں اینیمل، برڈز کے بھی رائٹس ہیں، ان کو بھی قتل نہیں کیا جاتا، وہاں انسان تو بہت اعلیٰ چیز ہے۔ پھر سیدنا ابو بکر نے اسامہ بن زید کی جو کمان بھیجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا آرڈر کیا تھا، تو اس میں جو جملے، جو خطبہ ہے سیدنا صدیق اکبر کا، سنیے گا ذرا۔ یا ایھا الناس کفوا اوصیکم بعشر، میں تمہیں 10 چیزوں کی، قوانین کی عمل کرنے کی ہدایت کرتا ہوں۔ یہ خلیفہ وقت، یہ خلافہ پالیسی ہے، یہ عسکری پالیسی ہے خلافہ علی منہاج النبوہ کی۔ لوگ خلافت پہ بات کرنے سے ڈرتے ہیں، یہ ہے خلافت۔ فاحفظوها عنی، اچھی طرح ذہن نشین کر لو، حفاظت کرو۔ لا تخونوا ولا تغلوا، نہ خیانت کرو نہ غداری کرو۔ جنگ پہ سپریم کمانڈر کو کہہ رہے ہیں۔ ولا تمثلوا، اور نہ ہی لاشوں کا مسئلہ کرو، کان ناک کاٹ، ڈسفگر دا باڈی۔ یہ حضور کی ایتھکس کو سیدنا ابو بکر ایلیبوریٹ کر رہے ہیں، یہ نبوی عسکری پالیسی ہے، وہی منہج خلافہ علی منہاج نبوہ میں جاری ہوا۔ ولا تقتلوا طفلا صغیرا، چھوٹے بچوں کو قتل مت کرو، طفلا صغیرا۔ ولا شیخا کبیرا، نہ بزرگ شخص کو قتل کرو، بات سمجھ رہے ہیں؟ ولا امرأ، نہ عورتوں کو قتل کرو۔ ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه، نہ درختوں کو نقصان پہنچاؤ، نہ تحرقوا، نہ ان کو آگ لگاؤ۔ ولا تقطعوا شجرة مثمرة، اور نہ ہی جو ہے وہ درختوں کو جو پھل دار ہیں بالخصوص ان کو مت جو ہے کاٹو۔ ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا الا لمأكل، نہ ہی جناب دشمن کے جانور، بھیڑ بکریوں کو قتل کرو اور نہ ذبح کرو، ٹھیک ہے۔ فسوف تمرون باقوام قد فرغوا انفسهم في الصوامع فدعوهم، پھر فرمایا ان قریب تم لوگوں کے پاس سے گزرو گے جنہوں نے خود کو عبادت گاہوں کے لیے وقف کر رکھا ہوگا، راہب ہوں گے، ان سے اعتراض کرنا، یعنی ان کی عبادت گاہوں کو بھی کچھ نہیں کہنا۔
نان مسلمز کے معبد، ورشپ پلیسز، یہ خلافہ ماڈل ہے۔ ویسٹ بھی سن لے، یہ اسلام ہے جس کی ساتھ نذیر صاحب، تکمیل پاکستان، ہم سب بات کر رہے ہیں، جہاں جانوروں کو پروٹیکشن ہے، پھلدار درختوں کو ہے، ورشپ پلیسز پہ ہے۔ یہ نبوی عسکری پالیسی خلافہ میں ٹرانسفر ہوئی، ٹھیک ہے۔ پھر خالد بن ولید مخزومی ساری زندگی لڑتے رہے، بستر مرگ پہ موت آئی۔ ابو عبیدہ بن جراح، ان کی وار ایتھکس جو ہے، انہوں نے ہر وقت اپنی جان کو مقدم مؤخر رکھا اور اسلام کے لیے خدمات انجام دی۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، سیدنا سعد بن ابی وقاص، عمرو بن العاص، ٹھیک ہے، دیگر جرنیل صحابہ کرام جن کی ایکسپیڈیشنز کی اسلام میں بات کی گئی ہے۔ تو یہ پورا فلسفہ ہے۔ اور پھر اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں، علامہ شبیر احمد عثمانی کہتے ہیں کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یہ مسلمانوں پر فرض ہے کہ جہاں تک قدرت و سامان جہاد فراہم کریں۔ یہ ابھی بجٹ آ رہا ہے، دفاع کے بجٹ پہ بات ہوگی، جتنا بجٹ دفاع کر رکھتے ہیں رکھ سکیں۔ یہ ائمہ کی توجیہات بتا رہا ہوں۔ آپ کے زمانے میں سواری، شمشیر زنی، تیر اندازی، آج ہوائی جہاز، آبدوز، کشتیاں وغیرہ تیار کرنا، فنون حرب، ورزش کرنا، پریکٹس، ایٹم، دیگر ذرائع جن سے دفاع ہو، یہ سب جائز ہے، یہ فرض ہے۔ اپنے میزائل ٹیکنالوجی خریدنا جدید۔ مفتی شبی عثمانی نے بھی مقابلے کی قوت میں تمام جنگی ساز و سامان اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کی بات کی ہے۔ سید ابو العلا مودودی نے کہا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ سے مراد سامان جنگ، مستقل فوج، اسٹینڈنگ آرمی، ہر وقت تیار رہے، ویل اکوپڈ ہو، اور بین الاقوامی معاملات میں تمہاری پالیسی بزدلانہ نہ ہو، فرنٹ فٹ پہ ہو، اور اتنا اسلحہ تیار کرو کہ دشمن پر روب ہو، کوئی غدار قوم تمہیں نرم چارہ سمجھنے کی جرت نہ کرے۔ مولانا ابو الکلام آزاد، انہوں نے کہا جہاں تک تمہارے بس میں ہو، ایک فوج اس طرح کا جنگی ساز و سامان مہیا کرے۔ سید قطب شہید، آپ فرماتے ہیں کہ ضروری قوت ہو اور وہ قوت کے بل بوتے پر آگے بڑھے، تمام انسانوں کو غلامیوں سے رہا کرائے۔ اس قوت کا پہلا فریضہ ہے کہ لوگوں کو آزاد کرا دے اور اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارنے، یعنی وہ دارالاسلام پر حملے کا سوچ بھی نہ سکے، اتنی قوت رکھو۔ مولانا امین احسن اصلاحی، جہاد کے لیے قابل جہادی لوگوں کو منظم کرو، تربیت دو، گھوڑے تیار کرو، جدید افرادی قوت اسلحے ساز و سامان سے لیس ہو۔ اشرف علی تھانوی، حدیثوں میں تیر اندازی کی مشق، گھوڑوں کو سواری کی بات آئی ہے، اب بندوق اور سارے ذرائع شامل ہیں۔ عبد الماجد دریابادی کہ اہل کفر تمہارے دین کے دشمن ہیں، ان پر روب قائم کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہو۔ غلام مرتضیٰ شہید ملک، آپ کہتے ہیں کہ اتنی تیاری رکھو کہ تمہیں میلی آنکھ سے کوئی دیکھنے کی جرت نہ کر سکے۔ پیر کرم شاہ الازہری، آپ فرماتے ہیں قوت سے مراد مخصوص ہتھیار نہیں بلکہ جس سے جنگ میں طاقت حاصل ہو، ہر وہ اسلحہ ہے جدید ہو یا قدیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ قوت کی تفسیر اس طرح کی ہے، رمی 3 بار فرمایا، یعنی قوس، تیر و کمان نہیں بلکہ دور سے نشانہ پھینکنے والے ہتھیار جو اس وقت موجود تھے، اور قیامت تک سارے ہتھیار جو دور نشانہ پھینکنے والے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی کہہ کے اس میں میزائل بھی شامل ہے، دور سے پھینکا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ مولانا محمد ادریس نے بھی یہی کہا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں ہر وقت تیار رہو۔ تو یہ عسکری پالیسی پہ مفکرین کے، علماء کے، قرآن و سنت کے اقوال آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ آخر میں یہ خلافہ علی منہاج النبوہ کا یہ جو مینیفیسٹو ہے یہ بھی دکھا دوں، اس پہ ہم نے پورا اسٹریٹ سٹرکچر دیا ہے۔ تو حافظ سید عاصم منیر صاحب، آپ بسم اللہ کریں، آپ جو ہے وہ فوج جس کا مقصد میں نے بتایا قرآن سے اعلاء کلمت اللہ اور دین حق کا نفاذ، تو وہ سیاست جو اندرونی بھی ہے اس کی صفائی کے لیے بھی آپ اپنا کردار ادا کریں۔ تکمیل پاکستان آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پاکستان خلافت کا بیس کیمپ ہوگا، ملٹری بیس کیمپ ہوگا، اور غزوہ ہند کی فاتح فوج افواج پاکستان ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔